جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود مدنی اس وقت میں میرے ساتھ میں موجود ہیں. جس طرح سے فرانس نے اہانت رسول کے لیے اور ایسے لوگوں جو کہ پورے طریقے سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت بڑے طبقہ پوری دنیا کا ایسا ہے کہ جو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر عزت اور ان سے محبت رکھتا ہے. اس طریقے کا واقعہ سامنے آنا. مولانا محمود مدنی سے سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہے اس چیز کو لے کر جو کچھ فرانس نے کیا ہے. دیکھیے، ایک بات ہوتی ہے کہ ایک اخبار نے، ایک نیوز پیپر نے وہ کیا. جب انہوں نے یہ نیوز پیپر کی طرف سے یہ کام کیا گیا تو وہ ایک لمیٹڈ تھا. پھر وہ انسیڈنٹ ہوا اور اس کے ری ایکشن میں وہاں کی سرکار نے، گورنمنٹ نے، خود وہاں کے پریزیڈنٹ نے اپیل کر کے اور اس کو بلڈنگوں پر لگایا اور اپنے ساتھ یورپی یونین کو، ادر یورپین کنٹریز کو لانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی گھناؤنا ہے. میں اس کو ایکٹ آف ٹیرر، اسٹیٹ کا ایکٹ آف ٹیرر مانتا ہوں کہ یہ ریاست کی طرف سے بدترین دہشت گردی کی مثال ہے جو شاید سویلائزڈ سوسائٹی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہوگی کہ کسی ایک اسٹیٹ نے اس طرح کسی ایک ریلیجن کے ہیڈ، اتنی بڑی شخصیت کے خلاف ہونے والی حرکتوں کو بند کرانے کی کوشش کرنے کے بجائے انہیں تو قانون بنانا چاہیے تھا. توہین رسالت کے خلاف قانون بنانا چاہیے تھا انہیں، اس کے بجائے انہوں نے اس کو سپورٹ کر دیا. کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سپورٹ کیا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی یہ کیسے ایجنڈے آخر چلائے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف؟ جی، اگر ہم ہندوستان کی بھی بات کریں تو آواز تو اٹھنی ہی چاہیے. آف کورس یہی ہے کہ عالم اسلام کو صرف خود نہیں بلکہ جو ہم خیال برادران وطن ہیں، پوپ نے بھی اس کو کنڈم کیا ہے، بہت شدت سے اس کی مذمت کی ہے. تو عیسائی لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، سناتن دھرم کے سب لوگوں کو اکٹھے ہو کے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. کوشش کریں گے اس کے اوپر بھی. اقوام متحدہ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر رول ہونا چاہیے؟ یقیناً وہاں پہ بھی کوشش ہونی چاہیے. وہ ملکوں کا کام ہے. ہمارے لیول پر یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے سب لوگوں کو مل جل کے کریں اور احتجاج کے جتنے طریقے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کے جتنے طریقے ہیں، مسلمانوں کو اور ہم خیال لوگوں کو ساتھ لے کے اس کو اختیار کرنا ہے. مولانا محمود مدنی، میں بہت آپ سے سنکشیپ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کبھی ڈینمارک تو کبھی فرانس، آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کی جو طاقتیں ہیں وہ خاص طور سے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اس طرح کا معاملہ سامنے رکھتے ہیں، کبھی کارٹون، کبھی پورٹریٹس، کبھی فوٹوگرافس، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر پہلے ہی کڑی کارروائی ایک دو مثالی طور پر اگر ہو جائیں تو لوگ ڈریں پھر آگے ایسا کرنے پہ؟ دیکھیے، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ وہ کیا بتا کے کرتے ہیں، کس انداز سے کرتے ہیں، ان کی کیا دلیلیں ہیں، دلیلوں کا کیا ہمارے پاس جواب ہے. یہ ایک بحث ہے. تو فی الحال یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں اس کے اوپر احتجاج کے جتنے پیسفل طریقے ہیں سب اختیار کرنے چاہیے. ہماری مسلم حکومتوں کو بھی اس بارے میں آگے آنا چاہیے اور بھی ہم خیال حکومتوں کو آنا چاہیے. گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی اس پر ایک احتجاجی نوٹ بھیجنا چاہیے کہ یہ مناسب عمل نہیں ہے جو فرنچ گورنمنٹ نے اختیار کیا. مسلمان لڑکوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو کچھ وارداتیں سامنے آئی ہیں خاص طور سے جیسے کل سے بلب گڑھ میں چل رہا ہے، اس کو لے کر نہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس میں نہیں. تو مولانا محمود مدنی اس وقت میں میرے ساتھ میں موجود ہیں، ان کے ساتھ میں نیاز فاروقی صاحب ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کبھی مدھیہ پردیش تو کبھی آسام سرکار مدرسوں کو لے کر کے بیان دے دیتی ہے، نوجوان بچے بڑی تعداد میں مدرسوں میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور اب تک جو حالات دیکھے گئے ہیں ملک کی آزادی سے لے کر اس وقت کی تحریر سے لے کر کے اب تک اگر دیکھیں تو مدرسوں کا رول رہا ہے. آج مدرسے کو آپ کہاں پا رہے ہیں کہ یہ بند کرنے کی کگار پہ سرکاریں لا رہی ہیں؟ دیکھیے، اوورآل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی اسلامی تنظیمیں ہیں اور ہمارے مدرسے ہیں، ہماری تہذیبی شناخت ہے، ان سب کے اوپر کہیں نہ کہیں پر حملہ کیا جا رہا ہے اور ایک طرح سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ابھی پچھلے دنوں دیکھا آپ نے تبلیغی جماعت یا کے اوپر جس طریقے سے اس دیش کے اندر ایک کچھ پروپیگنڈا چلایا گیا، جبکہ تبلیغی جماعت، جمعیت علماء ہند، ہمارے مدارس
اس ملک میں ہماری مذہبی آزادی کا پرتیک ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کو ان کو کوئی شرم نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا چلایا۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں مدارس کے سلسلے میں؟ تو ہمارا رویہ یہی بنے گا کہ ہم اپنے مدارس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے اس کا کہ ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ مدارس کے اوپر نشانہ سادھا جا رہا ہے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مدارس کو پروٹیکٹ کریں۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مدارس کا رول ہے ہمارے اپنی سماجی ترقی اور تعلیم کے حوالے سے، اس میں کیا سدھارا ہے۔ تو جہاں تک حکومت کا سوال ہے، ان کی طرف سے جو سدھار کے نام پہ جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ سدھار کم اور ان کو غلام بنانے کی کوشش زیادہ ہے۔ تو یہ اس طرح کا خوف پایا جاتا ہے لوگوں میں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود اپنے طور پر کچھ ایسے اقدام کریں کہ جو مدارس سے ہمارے طلباء کا اور جو غریب لوگ جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کا فائدہ ہو، اور اس سے جو عام طور سے مدارس سے یہ مطالبہ ہوتا رہا ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، تو اب مدارس کو خود اپنی طرف سے ایسے ایکشن لینے پڑیں گے، بجائے بغیر کی نصاب میں تبدیلی کیے ہوئے اور بغیر حکومت کی مداخلت یا ان کی امداد اور ان کے تعاون کے، ہم کو خود ایسے اقدامات ضرور کرنے پڑیں گے کہ جس سے جو بہت ہی ضروری جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو سکے۔ تو نیاز فاروقی صاحب، یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس تو نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر صرف ٹارگٹ کیا جائے مسلم کمیونٹی کو، صرف مسلمانوں کو یا مدرسوں کو یا مسجدوں کو، اور نئے نئے ایجنڈے چلائے جائیں، تو پھر یہ سب کا ساتھ کیسا ہوا؟ تو دیکھیے، تو چھپی کوئی بات نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کے جو حالات ہیں اور خود ہمارے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے جو کمنٹس ہیں مختلف ایشوز کو لے کر، تو وہ کہاں سب کا ہاتھ اور سب کا ساتھ، اور یہ سب صرف سیاسی نعرے بازی ہے، اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر سے مسلمان ہی نہیں، سبھی لوگ اس حکومت سے ان کی شکایت ہے، اور یہ حکومت عوام کے ایشوز کے تئیں اپنے اعتماد کو کھو چکی ہے۔ رام مندر کے بعد اب شری کرشن جنم استھان کو لے کر کے جو معاملہ چل رہا ہے، اور جب کورٹ میں اب گیا ہے، حالانکہ ریجیکٹ ہو گیا تھا ایڈیشنل جج چھایا شرما کے ذریعے متھرا میں، اب معاملہ پھر سے دوسرے کورٹ میں جانے کے بعد ایکسیپٹ کیا گیا۔ ہاں، لیکن جو یہ مسئلہ ہے، یہ جہاں تک مسلمانوں کا اسٹینڈ کا سوال ہے، ہم بہت ہی مضبوط گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو بابری مسجد کے سلسلے میں جو فیصلہ ہے وہ بہت ہی واضح ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑا جا سکتا، لیکن ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ حکومت پر اعتماد نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، نہ، اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ حکومت اس سے ہم انصاف کی توقع نہیں رکھتے۔ انصاف کی توقع نہیں رکھتے۔ میں آپ سے ایک سوال اور کر دوں، میڈیا پروپیگنڈا کو لے کر کے ایک کمیونٹی ٹارگٹ کرنا، آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں، قانونی جانکار ہیں، ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ جو میڈیا کا خاص طور سے اس وقت میں رول ادا ہو رہا ہے 2014 سے لے کر اب تک ان 6 سالوں میں، اس سلسلے میں بہت ساری میڈیا کے جو چینلز ہیں وہ عدالت میں اس وقت مقدمات فیس کر رہے ہیں، اور پوری طرح سے بات کھل کر آ گئی ہے کہ یہ خود جو ڈیفرنٹ چینلز ہیں وہ کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں اور ان کا کیا ایجنڈا ہے۔ تو میڈیا کا جو کام تھا کہ یہ ہماری ڈیموکریسی کے چوتھے پلر ہیں، یہ تو یہ پلر ہونے کے بجائے یہ ہماری ڈیموکریسی کی سب سے بڑے گھاتک ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 4تھ پلر جو ہے یہ 4تھ ڈسٹرائر ہو گیا ہے؟ یہ فورٹ ایگزیکٹلی میں نے یہی کہا کہ یہ استمبھ کے بجائے یہ تو گئے ہیں اور یہ اس ڈیموکریسی کو گرا دینا چاہتے ہیں، ڈھا دینا چاہتے ہیں۔ ایک لفظ جو برابر کہا جا رہا ہے، اور آپ تمام درشکوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل جس طریقے سے نکتا کے ساتھ میں ہوا ہے، جو مسلم لڑکے توفیق نے اپنے دوست ریحان کے ساتھ مل کر کے اس کو مارا، اس کی تمام لوگ نندا کرتے ہیں، اس کی تمام جتنے بھی، میں یہ بات آپ کو یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے ملی تنظیمیں ہوں یا چاہے آرگنائزیشنز اور انسٹیٹیوشنز ہوں، ہر ایک انڈیویجول کی بھی اگر بات کریں تو وہ پوری طریقے سے اس کی گھور نندا کرتا ہے، کنڈیم کرتا ہے۔ سر راہ ایک لڑکی کو مار دینا، چاہے لڑکے مارنے والے مسلمان یا چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے جو قانون لوگوں کو پھانسی دینی چاہیے، ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور قانون کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن
اور اس میں کوئی مذہب کا سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن کوئی کل سے قاتل چل رہا ہے. ہے نیاز فاروقی صاحب، آپ کو روک رہا ہوں، کل سے چل رہا ہے لفظ جہاد یہ پروپیگنڈا کل سے چل رہا ہے. تو اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو ہم اس میڈیا کو ہم کیوں قصوروار ٹھہراتے؟ اس میڈیا ہی نے جو مجرموں کو جو ہے وہ ہیرو بنا دیا ہے. اسی لفظ جہاد کے عنوان سے، کبھی کسی اور عنوان سے، جو مجرم ہیں، جو مافیا ہیں، ان کو انہوں نے ہیرو بنا دیا ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. ہیرو بنا دیا ہے یا ان کو ویلن بنا دیا ہے. مذہبی نقطۂ نظر سے یہ کام میڈیا کا ہے، جبکہ یہ سوال قانون کا ہے. کسی بھی لڑکی کو اس طرح سے قتل کر دینا نہایت گھناؤنا اور ایک مجرمانہ عمل ہے، اور اس کی ہر ایک شخص کو. لیکن جب یہ کرتے ہیں کہ میڈیا میں کیا کیا گیا کہ ایک خاص سیکشن کو، کہ وہ مسلمان ہے اس وجہ سے انہوں نے کیا، تو کچھ لوگ کو کیوں ہاتھرس میں کیا ہوا تھا پھر تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو حالانکہ اس کو پی ایف آئی سے جوڑا. ہاتھرس میں بالکل جو بھی کسی سے بھی جوڑا جائے، ہاتھرس کی لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ انسانیت کے اوپر سب سے بڑا داغ ہے. ایک بہت ہی بڑا مجرمانہ کام. جو بھی انوالو ہے اس کو پوری طرح سے سزا دینی چاہیے. مذمت اس کی جتنی مذمت، صرف مذمت ہی نہیں، ایکشن لینا چاہیے. یہ اب مذمت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ سرکار کو فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے. بالکل ایکشن لینا چاہیے. قانونی جانکار ہیں، وکیل ہیں، اور جس طرح سے آپ سن رہے تھے نیاز فاروقی کو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس کو مذہب کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے. چاہے ہاتھرس کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہو یا کل بلب گڑھ میں جس طرح سے نکتا کے ساتھ میں ہوا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، مجرم ہی ہے. اور اس طرح کھلے پیمانے پر، کھلے طور پر اس طرح سماج میں آ کر جگھنیہ اپرادھ کرتا ہے، ایسا کرتیہ کرتا ہے، تو اس کے خلاف جو بھی قانونی دائرے میں سخت سے سخت کارروائی ہو وہ ہونی چاہیے. ایسا جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی اسٹینڈ ہے، اور پرسنل مولانا نیاز فاروقی صاحب کا بھی یہی اسٹینڈ ہے. اور آپ سن رہے تھے مولانا محمود مدنی کو، انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اہانت رسول کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کی جائے گی. چاہے وہ فرانس نے کیا یا کبھی ڈینمارک نے کیا یا کبھی امریکہ میں ہوا، کبھی بھی ایسے پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، اللہ کے رسول کے خلاف، ان کی شان کے خلاف اگر کسی نے ایک نقطہ بھی اس طرح سے کیا کہ ان کی عظمت کے اوپر نقصان پہنچانے کی، ان کی عظمت کے اوپر کلنک کی بات لوگ کرتے ہیں، اور خاص طور سے وہ فرقہ پرست طاقتیں جو ملک کے چاہے کسی بھی حصے میں ہوں یا دنیا کے چاہے کسی بھی حصے میں ہوں، سب کو مل کر کے، خاص طور سے اقوام متحدہ کو، یونائٹڈ نیشنز کو مل کر کے اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اور اس دیش کی، ہمارے ملک کی، یہاں کی سرکار کو بھی آواز اٹھا کر کے اپنا پروٹیسٹ درج کرانا چاہیے. بہت بہت شکریہ جمعیت علماء ہند سے آپ لوگ ہمارے ساتھ اس خاص پیشکش میں جڑے. ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ آپ لوگ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے. فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ فالو اور لائک کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ساتھ جڑنے کے لیے. تھینک یو فار ناؤ.